بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، احکام کی اقسام کو بالتفصیل بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ اسباق میں کافی تفصیلی بحث احکام تکلیفیہ کی دوسری تقسیم مکلفین کے احوال کے اعتبار سے احکام کی دو قسمیں بتائی گئی تھی، عزیمت اور رخصت۔ پھر عزیمت اور رخصت کی تعریف، ان کے اقسام اور تقسیمات، پر روشنی ڈالی گئی۔ تو اب احکام کی دوسری قسم احکام وضعیہ، چونکہ بتایا گیا ہے احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام تکلیفیہ نمبر دو احکام وضعیہ۔ تو احکام تکلیفیہ کی مکمل تشریح توضیح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی۔ تو اب احکام کی دوسری قسم احکام وضعیہ، اس کی تشریح اور تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ احکام وضعی کی تعریف، حکم وضعی وہ امر جس کو کسی تکلیفی حکم کے اثبات یا نفی کے لیے داعی سبب اور باعث قرار دیا جائے، وہ امر جس کو کسی تکلیفی حکم کے اثبات یا نفی کے لیے کسی تکلیفی حکم کے اثبات یا نفی کے لیے داعی اور باعث قرار دیا جائے، اسے حکم وضعی کہتے ہیں۔ احکام وضعیہ کی 5 قسمیں ہیں، یا احکام وضعیہ 5 ہے۔ نمبر 1 علت، نمبر 2 سبب، نمبر 3 شرط، نمبر 4 علامت، نمبر 5 مانع۔ اجمال کے بعد ان 5 میں سے ہر ایک کی تفصیل۔ علت کی لغوی تعریف، علت ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے کسی چیز کی اصلی حالت میں تغیر پیدا ہو اور نقص لاحق ہو۔ اسی لیے بیماری اور خلل اور نقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ علت بیماری، خلل اور نقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع علل آتی ہے۔ یا علت ایسے وصف کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی چیز کی اصلی حالت میں تغیر اور نقص لاحق ہو۔ اصطلاح میں علت کسے کہتے ہیں؟ اصطلاحاً علت کسی حکم سے متعلق وہ وصف خارجی جو اس کے وجود میں مؤثر ہو، کسی حکم سے متعلق وہ وصف خارجی
جو اس حکم کے وجود میں مؤثر ہو، یعنی ایسا وصف کہ کسی عمل کا جز نہ ہو بلکہ اس سے باہر ہو، لیکن جب وہ وصف پایا جائے تو وہ حکم ضرور پایا جائے، اور اگر وہ وصف نہ پایا جائے تو یہ ضروری نہ ہو کہ وہ حکم بھی نہ پایا جائے۔ اس لیے کہا وہ وصف جو کسی عمل کا جز نہ ہو بلکہ اس سے باہر ہو، اس لیے کہ ایک حکم کی ایک سے زائد بھی علتیں ہو سکتی ہیں، لہذا اگر ایک علت موجود نہ ہو تو دوسری علت موجود ہو سکتی ہے۔ یہ علت کی اصطلاحی تعریف کہ کسی حکم سے متعلق وہ وصف خارجی جو اس کے وجود میں مؤثر ہو۔ علت کا حکم کا اس پر مرتب ہونا، علت پر حکم مرتب ہوتا ہے، یعنی علت کے پائے جانے پر حکم کا پایا جانا، اور علت کے مرتکب کا قابل مواخذہ ہونا۔ علت کی مثال بیع ملکیت کی علت ہے، خریدنا علت ہے ملکیت کی، لیکن بیع کے بغیر بھی ملکیت ثابت ہو سکتی ہے۔ ملکیت کی علت بیع ہے، یا یوں کہیے بیع ملکیت کی علت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ملکیت بیع ہی کے ذریعے سے ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ ملکیت کسی اور سبب سے بھی ثابت ہو سکتی، کسی اور علت سے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہبہ کے ذریعے ملکیت ثابت ہوگی، میراث کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہوگی، ہدیہ گفٹ کے ذریعے سے ملکیت ثابت ہوگی۔ قتل قصاص کی علت ہے، اس لیے قاتل گرفت کا مستحق ہوتا ہے۔ نمبر 2، سبب۔ سبب کی لغوی تعریف کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ، جمع اسباب۔ اصطلاحاً سبب کہتے ہیں کسی حکم سے متعلق وہ وصف خارجی جو اس حکم تک پہنچنے کا کسی طرح ذریعہ بنے۔ کسی حکم سے متعلق وہ وصف خارجی جو اس حکم تک پہنچنے کا کسی طرح ذریعہ بنے، لیکن اس وصف کی طرف نہ تو حکم کے وجوب کی نسبت ہوگی اور نہ ہی حکم کے وجود کی نسبت ہوگی۔ حکم، سبب کا حکم، اس پر کوئی مواخذہ و گرفت نہیں۔ مثال، چور کو کسی کے مال کا پتہ بتانا جس کے نتیجے میں وہ اسے چرا لے۔ چور کو کسی مال کا پتہ بتانا جس کے نتیجے میں وہ دوسرے کے مال کو چرا لے، تو یہ خبر دینا اس چوری کا سبب تو ضرور ہے۔ خبر دینے والے کا خبر دینا کوئی جرم اور قابل گرفت و مواخذہ حرکت نہیں ہے، اس لیے کہ صرف خبر نہ تو چوری کے لیے موجب ہوتی ہے اور نہ موجد ہوتی ہے۔ خبر دینا نہ تو چوری کے لیے موجب ہوتی ہے اور نہ ہی موجد، بلکہ اس خبر کے بعد چور اپنے ارادے سے چوری کیا کرتا ہے۔ سبب کے اقسام۔ سبب کی اقسام، سبب میں 2 تقسیمات جاری ہوتی ہے، سبب کی ذات کے اعتبار سے نمبر 1، سبب کی ذات کے اعتبار سے نمبر 2، سبب کے اوصاف و متعلقات کے اعتبار سے۔ اقسام باعتبار ذات 2 ہیں، باعتبار ذات اقسام 2 ہے۔ نمبر 1، سبب وقتی، نمبر 2،
سبب معنوی، سبب وقتی کسی وقت کا کسی حکم کے لیے سبب ہونا، جیسے اوقات نماز، نماز کے لیے، اور رمضان روزوں کے لیے سبب وقتی ہے۔ نمبر 2، سبب معنوی، کسی معنوی امر کا کسی حکم کے لیے سبب ہونا، کسی معنوی امر کا کسی حکم کے لیے سبب ہونا، جیسے نصاب کا مالک ہونا وجوب زکوٰۃ کے لیے۔ نمبر 2، اقسام باعتبار اوصاف 4 ہیں: سبب حقیقی، سبب مجازی، سبب در حکم علت، سبب قائم مقام علت۔ حکم، ان میں سے آخری 2 سبب در حکم علت، سبب قائم مقام علت کا حکم وہی ہے جو علت کا ہے۔ یعنی ان کے پائے جانے پر حکم مرتب ہوگا، جیسے علت کے پائے جانے پر حکم مرتب ہوتا ہے، اور مرتکب مستحق مواخذہ و گرفت ہوتا ہے۔ اور قسم دوم یعنی سبب مجازی پر بھی کوئی مانع نہ پائے جانے کی صورت میں حکم مرتب ہوتا ہے، اور قسم دوم یعنی سبب مجازی پر بھی کوئی مانع نہ پائے جانے کی صورت میں حکم مرتب ہوتا ہے، لیکن قسم اول پر حکم مرتب نہیں ہوتا۔ باعتبار اوصاف 4 قسمیں بتائی گئی: سبب حقیقی، سبب مجازی، سبب در حکم علت، سبب قائم مقام علت۔ تو ان 4 میں سے اخیر والے 2 یہ ان کا حکم وہی ہے جو علت کا حکم ہے، اور ان کا مرتکب مستحق مواخذہ و گرفت ہوتا ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے سبب مجازی، سبب مجازی پر بھی کوئی مانع نہ پائے جانے کی صورت میں حکم مرتب ہوتا ہے، البتہ سبب حقیقی اس پر حکم مرتب نہیں ہوتا ہے۔ سبب اور علت کے درمیان فرق، بعض حضرات نے دونوں کے درمیان یہ فرق بیان کیا ہے کہ علت بلا واسطہ اثر انداز ہوتی ہے اور سبب کا اثر بالواسطہ ہوتا ہے۔ جیسے شرح باندی کی ملکیت کا ذریعہ ہے، لیکن مخصوص قسم کا فائدہ یعنی وطی کا جواز اٹھانے کی ملکیت اس وقت ثابت ہوگی جب وہ مسلمان یا اہل کتاب ہو۔ لہذا خریدنا اول کے حق میں علت ہے، اس لیے کہ خریدنا اس کے لیے بلا واسطہ مؤثر ہے، اور دوم کے حق میں سبب ہے خریدنا۔ شرح ملکیت کی علت ہے، لیکن شرح ملک متع کے لیے سبب ہے، اور دوم کے حق میں سبب ہے، مطلب ملک متع وطی کے جواز کے حق میں سبب ہے۔ مؤثر بالواسطہ ہے، اس لیے کہ مخصوص انتفاع کی ملکیت جسم و ذات کی ملکیت کے واسطے سے ہوتی ہے۔ شرح ملک رقبہ، پھر ملک متع، ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متع حاصل ہوگا۔ تو یہی فرق بیان کیا تھا کہ علت بلا واسطہ اثر انداز ہوتی ہے اور سبب کا اثر بالواسطہ ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے دونوں کے درمیان اس طرح فرق بیان فرمایا ہے
کہ اگر کسی مؤثر وصف اور اس کے حکم کے درمیان تعلق، وصف اور حکم کے درمیان تعلق از روئے عقل سمجھ میں آئے تو وصف کو علت اور حکم کو معلول کہتے ہیں، اور وصف اور حکم کے درمیان تعلق عقلاً سمجھ میں نہ آئے تو وصف کو سبب اور حکم کو مسبب کہتے ہیں۔ جیسے نماز کے حق میں وقت سبب ہے اس لیے کہ دونوں کا تعلق سمجھ میں نہیں آتا، اور خریدنا ملکیت کی علت ہے اس لیے کہ دونوں کا رابطہ و تعلق سمجھ میں آتا ہے۔ تو بعض حضرات کہے گے وقت نماز کے لیے سبب ہے اور خریدنا ملک کی علت ہے، اس لیے کہ دونوں کا تعلق سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 3، شرط۔ شرط کے لغوی معنی علامت جمع شروط۔ اصطلاحاً شرط کہتے ہیں کسی حکم کے متعلق وہ وصف خارجی کہ جس پر اس حکم کا وجود موقوف ہو، کسی حکم کے متعلق وہ وصف خارجی کہ جس پر اس حکم کا وجود موقوف ہو، بئی معنی کہ حکم اسی وقت پایا جائے جب وہ وصف پایا جائے، اور جب وہ وصف نہ پایا جائے تو وہ حکم بھی نہ پایا جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب کبھی وصف پایا جائے تو حکم پایا ہی جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز حکم کے وجوب میں مؤثر ہے وہ موجود نہ ہو۔ حکم وصف مذکور کے پائے جانے پر حکم مذکور کا پایا جانا۔ مثال، سال کا گزر جانا وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، کیونکہ زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب کہ بقدر نصاب مال پر سال گزر جائے، اور اگر سال نہیں گزرے گا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور سال گزر جائے لیکن مال بقدر نصاب نہ ہو تو، لیکن مال بقدر نصاب نہ ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہ ہوگی، اس لیے کہ بقدر نصاب مال زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مؤثر ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں موجود نہیں۔ زکوٰۃ اسی وقت واجب ہوگی جب کہ بقدر نصاب مال پر سال گزر جائے، اگر سال نہیں گزرے گا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور سال گزر جائے جو شرط ہے لیکن مال بقدر نصاب نہ ہو تو بھی زکوٰۃ فرض نہ ہوگی، اس لیے کہ بقدر نصاب مال زکوٰۃ کے وجوب کے لیے مؤثر ہوتا ہے، اور وہ اس صورت میں موجود نہیں ہے۔ شرط میں 3 تقسیمات جاری ہوتی ہے، ذات شرط کے اعتبار سے، متعلق شرط کے اعتبار سے، اوصاف شرط کے اعتبار سے۔ ذات شرط کے اعتبار سے، متعلق شرط کے اعتبار سے، اوصاف شرط کے اعتبار سے۔ تقسیم اول باعتبار ذات شرط۔ شرط کی ذات و حقیقت کے اعتبار سے، شرط کی ذات و حقیقت کے اعتبار سے 2 اقسام ہیں، شرط حقیقی، شرط جعلی۔ شرط حقیقی وہ شرط جو فطری و غیر اختیاری ہو، شرط جعلی وہ شرط ہے جو فطری نہ ہو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، شرط جعلی شرعی، شرط جعلی غیر شرعی۔ شرط جعلی شرعی وہ غیر فطری شرط ہے جسے شارع نے تجویز کیا ہو، جیسے نکاح کے حق میں گواہ، یہ شرط جعلی شرعی ہے۔ شرط جعلی غیر شرعی وہ غیر فطری شرط ہے جسے انسان اپنائے۔ یہ تقسیم اول باعتبار ذات، شرط حقیقی، شرط جعلی
پھر شرط جعلی کی دو قسمیں، شرعی غیر شرعی۔ تقسیم دوم بے اعتبار متعلق، شرط کا جس چیز سے تعلق ہوتا ہے، یعنی جس چیز کے لیے اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی شرط کی دو قسمیں ہیں، شرط مکمل سبب، شرط مکمل مسبب۔ شرط مکمل سبب وہ شرط جو سبب کو پائے تکمیل تک پہنچا کر اس کے حکم کے ظہور کا ذریعہ بنے، جیسے نصاب کی ملکیت وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے، نصاب کی ملکیت وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے، اور اس کے لیے سال کا گزر جانا شرط، یہ ایسی شرط ہے جو شرط مکمل سبب ہے۔ نصاب کی ملکیت وجوب زکوٰۃ کا سبب ہے، اور یہ وجوب زکوٰۃ کے سبب کو سال کا گزر جانا مکمل سبب بنا رہا ہے۔ شرط مکمل سبب، سال کا گزر جانا۔ شرط مکمل مسبب وہ شرط جو مسبب یعنی سبب پر مرتب ہونے والے حکم کو مکمل کرے، ایسی شرط جو وہ شرط جو مسبب یعنی سبب پر مرتب ہونے والے حکم یعنی مسبب کو مکمل کرے۔ تو پہلی شرط ایسی تھی جو سبب کو مکمل کر رہی تھی، اور دوسری شرط ایسی ہے جو مسبب کو مکمل کرے۔ سبب پر مرتب ہونے والے حکم کو مسبب کہتے ہیں، تو یہ شرط مسبب کو مکمل کرے گی، جیسے نماز کے لیے طہارت، نماز مسبب ہے اور اس کی تکمیل طہارت پر موقوف ہے۔ اول کو شرط وجوب سے اور دوم کو شرط صحت سے تعبیر کرتے ہیں۔ شرط مکمل سبب کو شرط وجوب اور شرط مکمل مسبب کو شرط صحت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تقسیم سوم، تین تقسیم تھی۔ پہلی تقسیم ذات شرط کے اعتبار سے، دوسری تقسیم متعلق شرط کے اعتبار سے، اب تیسری تقسیم اوصاف شرط کے اعتبار سے۔ اوصاف کے اعتبار سے شرط کی چار قسمیں ہیں: شرط محض، شرط در معنی علت، شرط در حکم سبب، شرط اسمی۔ ان میں سے پہلی شرط حقیقی ہے، اور تعریف و مثال کا تعلق اسی سے ہے۔ یہ علت و سبب کے درجے میں نہیں ہوتی شرط حقیقی، بلکہ علت کا مؤثر ہونا اس شرط پر موقوف ہوتا ہے۔ دوسری شرط در معنی علت، علت کے حکم میں، اور تیسری شرط در حکم سبب، سبب کے حکم میں ہوتی ہے، اور چوتھی قسم شرط اسمی، چوتھی قسم کو محض ظاہری نام کے اعتبار سے شرط کہا جاتا ہے، اور اس کا پہلی تینوں اقسام میں سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسے کسی چیز کے لیے دو شرطیں قرار دی جائے تو اس شے کا وجود محض ایک کے پائے جانے پر موقوف نہیں ہوتا، بلکہ جب دوسری پائی جائے تب وہ پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط حقیقی ہوتی ہے اور پہلی شرط رسمی یعنی نام کی اور ظاہری۔ تو احکام وضعیہ، ان کی 5 قسمیں بتائی گئی۔ نمبر 1 سبب، نمبر 2 علت، نمبر 3 شرط، اور ان تینوں کی تفصیلی
باتیں بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کی جا چکی ہے. اب بقیہ دو علامت اور مانع، ان کی تفصیل آئندہ سبق میں ذکر کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.